الرحمن الرحيم ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: على من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: لما ذكر تعالى خلق الإنسان عطف بذكر خلق السماوات السبع، وكثير ما يذكر تعالى خلق السماوات والأرض مع خلق الإنسان، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب تخلیق انسان کا ذکر فرمایا تو اس کے بعد فوراً آسمانوں کا ذکر فرمایا، تخلیق سماوات کا ذکر فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ اللہ نے جہاں آسمانوں اور زمین کا ذکر فرمایا ہے اس کے ساتھ تخلیق انسان کا بھی ذکر فرمایا ہے. جیسے اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اب فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اور اسی طرح دوسری جگہ فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، تو وہاں بھی آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے ساتھ پھر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے. وَهَكَذَا فِي أَوَّلِ أَلِف لام میم السجدہ التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها صبيحة يوم الجمعة في أولها خلق السماوات والأرض، ثم بیان خلق الانسان من سلالة من طین. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سورۃ سجدہ میں یعنی الف لام میم السجدہ، اور یہ سورت مبارک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں پڑھتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کی جمعہ کے دن صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر هل اتى على الانسان حين من الدہر. لیکن یہ لازم نہیں ہوتا کہ ہر جمعہ پڑھی جائے، کبھی آدمی چھوڑ دے اور کبھی آدمی پڑھ دے، تاکہ یہ بھی لازم نہ تصور ہو کہ اس کے بغیر جمعہ کے دن صبح کی نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے حکم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو پڑھ لے تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے، اور کبھی کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا جائے. اور خاص طور پہ ان علاقوں میں جو لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے تو وہاں ائمہ کرام کو یہ بھی ضروری ہے کہ مقتدیوں کو سمجھا دیا کریں، بتا دیا کریں کہ بھی آج کی پہلی رکعت میں سجدہ ہوگا، تاکہ کسی کی نماز جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے. اسی لیے حکم ہے کہ سنت تو یہی ہے کہ آدمی جب 2 رکعت طواف کے ادا کرے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد. یہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، لیکن کبھی کبھی اور صورتیں بھی پڑھ لیا کریں تاکہ یہ عقیدہ نہ بن جائے کہ ان کے بغیر جو ہے نماز نہیں ہوگی. اس لیے حکم ہے کہ کبھی کبھی آدمی اس کے علاوہ جو صورت یاد ہو وہ بھی تو پڑھ لیا کرے، کیونکہ مقصد تو اللہ کی نماز میں قرآن پڑھنا ہے. چاہے سارے قرآن پاک میں سے 3 آیات کسی جگہ سے تلاوت کر لی جائیں تو نماز کی صحت کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے. اچھا، ایک آدمی کو صرف سورۃ الاخلاص ہی یاد ہے تو وہ دونوں رکعتوں میں بھی وہی ایک سورت پڑھ سکتا ہے، اور بیچارے کو سورت آتی ہی نہیں. اور اگر صورتیں آتی بھی ہوں تو پھر ترتیب کا بھی خیال رکھیں، یعنی جو صورتیں قرآن میں پہلے ہیں، مثلا قل اعوذ برب الفلق پہلے ہے، قل اعوذ برب الناس بعد میں ہے. اب یہ نہ کرے کہ پہلی رکعت میں ناس پڑھے اور دوسری رکعت میں فلق پڑھے، بلکہ اسی ترتیب سے پڑھے جو مصحف عثمانی ہے، جس ترتیب کے ساتھ صحابہ نے اجماع کرنے کے بعد قرآن کو جمع فرمایا ہے. کیونکہ یہ متفق علیہ بات ہے کہ سورتوں کی جو ترتیب ہے وہ صحابہ نے خود نہیں رکھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے
جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتلایا کہ یہ صورت فلاں صورت کے ساتھ ہوگی، یہ صورت فلاں صورت کے ساتھ ہوگی۔ اسی طرح قرآن پاک کی جو آیات کی ترتیب ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، کیونکہ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ تو مکی زندگی میں اترا ہے اور اس کا آخری حصہ جو ہے وہ مدنی زندگی میں اترا۔ تو جبریل علیہ السلام آ کے بتلاتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتزع آیت کذا فی صورت کذا، کہ یا رسول اللہ فلاں آیت جو ہے فلاں صورت میں رکھیں، کیونکہ اس طرح جب دیکھیں نا سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ نے جو قرآن کی ابتدائی 5 آیتیں اتاری، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اچھا اس کے بعد پھر وحی آنا بند ہو گیا، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ پھر اترا یا ایھا المدثر، اس کے بعد پھر جو ہے سورت اقرا کو مکمل کیا گیا، لیکن وہ ترتیب جو ہے حکم خداوندی سے ہے، یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے خود بنا لیا ہو یا صورتوں کے ساتھ ترتیب خود بنا دی ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے، لیکن سورت انفال کے بعد سورت براءہ کی ابتدا میں، جس کا نام سورت براءہ بھی ہے، جس کا نام سورت توبہ بھی ہے، تو اس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھا جاتا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ سورت انفال اور سورت براءہ ایک سورت ہے یا 2 صورتیں ہیں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ مضمون دیکھو تو بالکل ملتا جلتا ہے، ایک صورت ہے، اور بعض صحابہ نے فرمایا کہ بھی نہیں، انفال الگ صورت ہے اور سورت توبہ الگ صورت ہے۔ تو صحابہ اتنا احتیاط کرتے تھے کہ قیامت والے دن ہم کسی سوال میں نہ آ جائیں، انہوں نے کہا کہ سورت الانفال کے بعد سورت توبہ لکھ دو، لیکن درمیان میں بسم اللہ کا فاصلہ نہ کرو، کیونکہ اگر ایک صورت ہے تو ٹھیک ہے ہم نے اکٹھا لکھ دیا ہے، اور اگر 2 صورتیں ہیں تو ہم نے علیحدہ علیحدہ بھی کر دی ہیں۔ تو یہ ایک احتیاط تھی۔ یہ لوگوں کا ایک غلط خیال ہے کہ براءہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ تو ایک سمجھانے کے لیے ہے کہ کیا یہ 2 صورتیں ہیں یا ایک صورت ہے، اس لیے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا۔ تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورت سجدہ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے پہلے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر اللہ نے تخلیق انسان کا ذکر کیا، یعنی جہاں تخلیق انسان کا ذکر ہے وہاں تخلیق سماوات کا ذکر ہے، اور جہاں تخلیق سماوات کا ذکر ہے وہاں تخلیق انسان کا ذکر ہے، کیونکہ اصولی بات ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی کے اللہ کی قدرت اور وحدانیت و الوہیت کے لیے جو دلائل ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، دلائل آفاق میں بھی ہیں اور اقوان میں بھی ہیں اور انفس میں بھی ہیں۔ تو اس لیے کبھی اللہ آسمانوں کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی زمینوں کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی تخلیق انسان کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ ان چیزوں میں غور کرنے کے بعد اپنے خالق کو اور مالک کو پہچانے کہ یہ ہر چیز جو ہے دلالت کر رہی ہے کہ ان لہ الہ واحد، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز میں اللہ کے لیے نشانیاں ہیں، تدل علی انہ واحد، جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اس کارخانہ عالم کے بنانے والا بھی ایک ہے اور چلانے والا بھی ہے۔ کیوں؟ خدا نہ خواستہ اگر 2 خدا ہوتے، ایک کہے ابھی رات ہو ایک کہے نہیں دن ہو، تو اب جو کمزور پڑ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح ہمیشہ یاد رکھے تو عالم نظام عالم درہم برہم ہو جاتا، جیسے ایک مملکت میں دنیا میں بھی 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، تو اس پوری مملکت میں بھی اللہ کی بادشاہی کے علاوہ کسی کی بادشاہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا لِلْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ اب فرماتے ہیں مفسر 7 طرائق، طرائق کا کیا معنی؟ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 7 طرائق معنی 7 سماوات، کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، آسمان جو ہے وہ 7 ہیں، طرائق کا معنی سماوات یعنی آسمان ہیں۔ وهذا كقوله تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن،
تمام ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ اس کے اندر ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یا تو واقعتاً وہ زبان سے تسبیح کہتے ہیں اور وہ تسبیح ہم سمجھ نہیں سکتے، یا تسبیح کا معنی یہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں علماء تسبیح حالی۔ کیا معنی کہ اس کا وجود دلالت کر رہا ہے اپنے خالق کے، یہ بھی ایک تسبیح۔ آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات اللہ معاف فرمائے تو انسان ایک آدمی کی رات عبادت میں گزری ہو اور ایک آدمی کی رات گناہوں میں گزری ہو، صبح کو دیکھو تو دونوں کے چہرے بدلا رہے ہوں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ عبادت کرنے والے کے چہرے پہ تراوٹ ہوگی، رونق ہوگی، نظارہ ہوگا، اور مجرم کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہوگی۔ تو اب وہ کہتا تو نہیں ہے نا، لیکن زبان حال خود گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ اس کی رات گناہوں میں گزری ہے اور اس بندے کی رات جو ہے وہ عبادت میں گزری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ کبھی مثلاً آپ اپنے گھر میں جائیں اور جا کے تالا کھولیں اور دیکھیں کہ سارا سامان الٹ پلٹ ہو گیا ہے، تو الماریاں کھلی پڑی ہیں اور سامان ٹرنک کھلے پڑے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یعنی وہ خود چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ بابا کچھ ہو گیا ہے، کیونکہ جب ہم گئے ہر چیز اپنی جگہ پہ تھی، واپس ہے سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ تو مانا یہ ہے کہ کوئی چور، کوئی ڈاکو اندر گھسا ہے اور اس نے ہمارا نقصان کیا۔ تو وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کا وجود اپنے خالق پہ دلالت کر رہا ہے، یہ تسبیح ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر چیز تسبیح کہتی ہے، ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا ہر چیز میری تسبیح تحمید کرتی ہے لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ تو ہر چیز کو اللہ نے ایک ادراک دیا ہے، حتیٰ کہ جیسے قرآن فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، زمین جو ہے وہ بولے گی اور گواہی دے گی کہ یا اللہ اس بندے نے مجھ پہ نماز پڑھی تھی اور اس نے زنا کیا تھا میرے اوپر۔ تو ایک ایک زمین کا انچ جو ہے وہ گواہی دے گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب گناہ کرو تو خیال کیا کرو کہ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ جب بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا ہر عمل میرا خدا دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات کا خیال رکھا کریں کہ دو فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو صرف دیکھ نہیں رہے بلکہ جانتے بھی ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں۔ اور اسی طرح جس زمین پر وہ گناہ ہوتا ہے وہ زمین بھی گواہی دے گی۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی دیکھنے والی، ملائکہ بھی دیکھنے والے اور زمین بھی گواہی دینے والی اور قیامت میں تیرے اعضاء بھی گواہی دینے والے۔ تو جب چار گواہ تیرے اوپر کھڑے ہوں اور پھر بھی جرم کرتے ہوئے بندے کو حیا نہ آئے تو پھر اس سے بڑا ڈھیٹ انسان تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا نا، کہ جس کو اللہ کا خوف بھی نہ آئے، جس بندے کو فرشتوں کی شرم بھی نہ آئے، جس بندے کو اپنے اعضاء کی قیامت میں گواہی کا ڈر بھی نہ ہو۔ اسی لیے ہے نا حدیث پاک میں کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب آدمی میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو۔ گناہوں کی وجہ سے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو گناہ اس کو گناہ نظر ہی نہیں آتا بلکہ وہ گناہ میں فخر کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا اور میں نے ایسا کیا اور میں نے ایسا کیا۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتی سبع طرائق سے کیا مراد ہے؟ سبع سماوات، آسمان۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، یعنی 500 سال آدمی سفر کرے تو پھر دوسرے آسمان پہ پہنچے گا۔ اسی طرح پھر 7 آسمان ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، زمینیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے 7 بنائی ہیں۔ البتہ ایک بات علماء نے لکھی ہے کہ زمین جتنی 7 زمینوں کی جنس ایک ہے، آسمانوں کی جنس ہی الگ ہے۔ یعنی ایک آسمان اگر اللہ نے مثال کے طور پہ شیشے سے بنایا ہے تو ایک کو چاندی سے بنایا ہے اور ایک کو پیتل سے بنایا ہے، اس کی جنس میں بھی فرق ہے۔ اس لیے جب بھی قرآن میں لفظ آتا ہے تو 7 سماوات
سماوات جمع کا صیغہ آتا ہے اور الارض جو ہے وہ مفرد جنس کا صیغہ آتا ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ زمین کی تو ایک ہی جنس ہے، لیکن آسمان جو ہے وہ اللہ نے مختلف اجناس سے پیدا فرمائے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ وہکذا قال ہاہنا، اور یہاں بھی فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، أَيْ وَيَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اللہ جانتے ہیں جو کچھ کے زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ کے زمین سے نکلتا ہے، سب کو جاننے والے ہیں۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، جو کچھ آسمانوں میں تیرے اعمال چڑھتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تیرے ساتھ ہے۔ کیا معنی معیت کا؟ معنی معیت علمی، کہ جب ہر چیز اللہ کے علم میں ہے تو گویا ہر چیز اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ ہر چیز کے ساتھ ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، اس لیے کہ جو چیز علم میں ہو نا وہ قریب ہوتی ہے، اور جو چیز علم میں نہ ہو وہ بعید ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا کبھی آدمی کی چابیاں جیب میں ہوتی ہیں اور ڈھونڈ باہر رہا ہوتا ہے کہ علم نہیں ہے، اور علم ہو فلاں جگہ رکھی ہیں تو جا کے اٹھا دیتا۔ تو وہ معیت سے مراد معیت علم ہوتی ہے یا معیت نصرت ہوتی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَا يَحْجُبُ عَنْهُ سَمَاءً سَمَاءً وَلَا أَرْضًا أَرْضًا وَلَا جَبَلٌ إِلَّا يَعْلَمُ مَا فِي بَحْرِهِ وَلَا بَحْرٌ إِلَّا يَعْلَمُ مَا فِي كَعْرِهِ يَعْلَمُ عَدَدَ مَا فِي الْجِبَالِ وَالتَّلَالِ وَالرِّمَالِ وَالْبِحَارِ وَالْكِفَارِ وَالْأَشْجَارِ، یہ اسی کی ذات ہے کہ کوئی آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا کہ حجاب بن جائے، نہیں، ہر چیز سامنے ہے۔ نہ کوئی زمین، جیسے ہم تو اوپر دیکھ رہے ہیں نیچے کیا پتہ نہیں، لیکن اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ ولا جبل، کوئی ایسا پہاڑ نہیں، اللہ جو کچھ کیا اس کے غاروں کے اندر ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ ولا بحر الا يعلم ما في قعره، اور کوئی دریا نہیں جو اس کے تہ میں ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ يعلم عدد ما في الجبال والتلال والتلال والرمال والبحار والكفار والاشجار، اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کتنے پہاڑ ہیں، کتنے ٹیلے ہیں، کتنے ریت کے ذرے ہیں، کتنے دریاؤں کے قطرے ہیں، کتنے جنگل ہیں، کتنے درخت ہیں۔ ہر چیز کے جاننے والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اور یہ علم کسی کو نہیں، نہ اللہ نے کسی نبی کو دیا نہ کسی ولی کو دیا ہے۔ اللہ نے کچھ چیزیں عطا فرمائی ہیں لیکن ذرے ذرے کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی علم تفصیلی، علم کلی وہ صرف میرے اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے فرماتے ہیں وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر اللہ جانتے ہیں، اور کوئی زمین کے اندھیریوں میں دانا تم نہیں ڈالتے ہو مگر اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے ہر وہ چیز چاہے رطب ہے یا یابس ہے سب جانتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں بلکہ اللہ نے اس کو کتاب میں لکھ کے محفوظ فرما دیا ہے۔ تو ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ اگر النملۃ السوداء
فی اللیلۃ الظلماء علی الصخرۃ الصماء، کہ اگر اندھیری رات ہو، سیاہ رنگ کی چیونٹی ہو، سیاہ رنگ کے پتھر پہ چل رہی ہو، تو اس کے پاؤں کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ یہ صفت جو ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، جو چیزیں تو اس سے چھپی ہیں اس کو جانتے ہیں، جو چیزیں ظاہر ہیں اس کو جانتے ہیں۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز نہیں جو اللہ کے آگے چھپی ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان پیدا فرمائے، ہم نے بندوں کو پیدا کر کے یہ نہیں کہ چھوڑ دیا ہو یا ہم غافل ہوں، بلکہ ہم نے پھر ان کے زندہ رہنے کے لیے جو اسباب ضروریہ ہیں وہ بھی عطا فرمائے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَا بِالْهِلَّةِ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَىٰ۔ اب اللہ اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم زبانی کہتے ہو اللہ تیری لاکھ لاکھ شکر، تیری لاکھ لاکھ نعمت، یہ معنی نہیں ہوتا۔ یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ اللہ نے تمہیں آنکھ کی نعمت دی ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ اس کو کسی غیر حرام پہ استعمال نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے تو اس کو فساد میں استعمال نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو اس کو غلط کاموں میں استعمال نہ کرو۔ یہ شکر ہے اللہ کی نعمتوں کا، یہ شکر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نعمت ہے، اب اس کو کوئی جوتے میں رکھ کے پہنے، یہ تو ظلم ہے نا، کوئی استعمال غلط کر رہے ہو۔ تو اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، ہاتھ دیا، عقل دیا، دماغ دیا، کیوں دیا؟ اسی لیے کہ ہم گناہ کریں، ہم لوگوں کی عورتوں کو دیکھتے رہیں، طواف کرتے رہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں دولت دی ہے کہ ہم حرام کھائیں، حرام کمائیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کرو اللہ کی نعمتوں کو، اور ہر نعمت کو جب دیکھو تو شکر کرو کہ یہ نعمت دینے والا کون ہے، وہ واقعی کی اللہ کی ذات۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو دیکھو کہ میں نے آسمان سے کیسے پانی اتارا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ اگر پانی نہ ہوتا تو کوئی جاندار زندہ، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر جاندار کی زندگی پانی سے رکھی ہے۔ اس لیے بڑے قرے ہیں، دیکھیں نا یہ زمین تو سب سے چھوٹا قرہ ہے، بڑے بڑے قرے ہیں، یعنی زمین سے 16 گنا بڑے قرات، بڑے بڑے مقام موجود ہیں، لیکن پانی نہیں، ہوا نہیں، بندہ کیسے زندہ ہے؟ تو سب سے پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے پانی پیدا کیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھو کہ اگر پانی اللہ پاک یکدم اتار دیں تو ہم ڈوب کے مر جائیں، اللہ تھوڑا اتاریں تو پیاس سے مر جائیں۔ اچھا، اللہ ہمیں اندازے کا پانی دے دیں کہ بھی 3 مہینے کا پانی ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ انتظام کریں، تو کون 3 مہینے کے ٹینک بنائے گا؟ کہاں رکھے گا پانی؟ اچھا، اگر ہم بڑے بڑے ہاؤس بنا کے پانی کو ذخیرہ بھی کر لیں تو پانی کھڑے کھڑے خراب ہو جائے گا، ہوا پیدا ہو جائے گی، امراض پیدا ہو جائیں گے، جراثیم پیدا ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے کیسا نظام بنایا؟ اس لیے فرمایا کہ ہم اتارتے ہیں پانی، لیکن بے قدر اندازے سے کہ کتنا اترے، تاکہ اتنا ضرورت ہے میرے بندوں کو بس اتنا دے دو۔
اور جب اندازے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو قرآن کہتا ہے انا لما طغى الماء، کہ پانی حد سے نکل گیا، حملناکم فی الجاریہ، پھر ہم نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اب کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس وقت اللہ نے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے اور زمینوں کو بھی حکم دیا کہ پانی نکالو۔ دونوں پانی نکل کے جب جمع ہوئے تو پورے عالم پہ طوفان آ گیا اور ساری دنیا غرق ہو گئی، الا جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، صرف انہی کو اللہ نے نجات دی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی 3 بیٹے ہیں، حام، سام، یافس۔ پھر ان 3 بیٹوں سے آگے اللہ نے پوری دنیا کو پھیلایا ہے، تو اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ آدم اول جو ہے وہ تو حضرت آدم ہے، ان کی اولاد میں حضرت نوح ہے۔ پھر آگے جو دنیا پھیلی ہے یہ حضرت نوح کی اولاد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس۔ یہ جتنا عرب کنٹریز ہیں یہ سب سام کی اولاد ہیں، اسی طرح جتنی افریقن کنٹریز ہیں یہ سب یافس کی اولاد ہیں، اور جتنے ہمارے ایشین ہیں یہ سب حام کی اولاد ہیں۔ اسی سے پھر اللہ نے اولاد کو پھیلایا، اللہ نے نسلوں کو بڑھا دیا اور قیامت تک کے لیے اللہ نے ایک سلسلہ بنا دیا۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک پانی اندازے سے اتارا۔ اچھا، پھر پانی کو ذخیرہ کیسے کیا کہ بعض پانی جو ہے اس کو تو برف بنا کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جما دیا، اتنا اونچا محفوظ کیا، اور وہ جناب اتنی برف ہے کہ کوئی چیز بھی گرے ختم، نہ اس میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں، نہ اس میں کوئی کیڑے مکوڑے لگتے ہیں، برف میں کیسے پیدا ہے؟ پھر اس برف کو پگھلایا گیا، تو پگھلانے کے لیے بعض تو ایسے ندی نالے بنے کہ آگے آگے تمہارے دریا بن گئے، جیسے دیکھیں یہ دریائے جہلم ہے، یہ دریائے کابل ہے، یہ دریائے سوات ہے، یہ دریائے چناب ہے، یہ دریائے ستلج ہے، یہ بیاس ہے، یہ راوی ہے، یہ فلان ہے۔ عرب میں بھی ایسے دریائے نیل ہے، فرات ہے، یہ سب بڑے بڑے دریا ہے۔ اچھا، کچھ پانی جو ہے وہ پہاڑوں کی رگوں میں، رگوں سے اندر جا کے زمین کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ پانی جو ہے کہیں تو چشمے کی شکل میں خود بخود ابل پڑتا ہے، اور کہیں ہم کنواں کھود کے اس کو نکالتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ صرف اس پانی پر ہی غور کر لو تو آدمی کو لازم اعتراف کرنا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر اللہ نے نظام بنایا کہ ہوائیں چلائیں، ہوائیں بخارات کو اٹھاتی ہیں، پھر جا کے بادل بنتے ہیں، پھر بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے چلایا جاتا ہے، پھر جہاں اللہ حکم دیتے ہیں وہاں برسایا جاتا ہے۔ تو ایک ایسا نظام اللہ نے قائم کر دیا ہے کہ اگر آدمی صرف اسی میں غور کرے، اسی کے اندر تفکر و تدبر کرے تو اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی قدرت کاملہ کا اس کو اعتراف کرنا ہوگا کہ یا اللہ ہم باقی تیری نعمتوں کا شکر نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ یا اللہ ہم تو تیرا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم تو گن بھی نہیں سکتے ہو۔ دیکھو نا، صرف یہ آنکھ کا نظام دیکھ لو، جو آنکھ کے ڈاکٹر ہیں نا ان کے پاس دیکھو اور جا کے سمجھو، دماغ آدمی کا ہل جائے گا کہ اللہ نے کیسے بنایا ایک سسٹم، کیسے پردے بنائے ہیں، کیسے پتلی بنائی ہے، کیسے اس میں پھر اللہ نے اس نور کا مرکز دماغ سے جوڑا ہے، یعنی آدمی حیران۔ اچھا، پھر آنکھوں کو اگر یہاں رکھ دیتے روزانہ لوگوں کی آنکھیں پھوٹ جاتی، پھر اس کو کیسے محفوظ کیا ہے کہ ہر طرف سے ہڈی رکھ دی ہے کہ اگر آدمی گر بھی جائے تو یہ نہیں کہ آنکھ تو نہیں نکل جائے گی نا۔ تو یہ سارے نظام پہ اگر آدمی غور کرے تو لازماً اس کو اعتراف کرنا پڑے گا
ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ دولت کے نشے میں ہو، گناہوں کے نشے میں ہو، کفر کی اندھیریوں میں ہو اور اس کو کچھ نظر نہ آئے تو یہ الگ بات ہے. یا اللہ دلوں پہ مہریں لگا دیں تو پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آتا. جب اللہ کا تبارک و تعالیٰ کسی کے دل پہ مہر لگا دیں تو ہدایت اندر داخل ہی نہیں آتی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اس لیے فرماتے فی انزالہ القطر من السماء بقدر کہ ہم آسمان سے اندازے کے مطابق پانی اتارتے ہیں. اے بحسب الحاجت الی کثیرا فیفسد الارض والعبران، حاجت سے زیادہ نہیں اتارتے کیونکہ زیادہ ہوگا تو طوفان بن جائے گا، زمینیں اور تمہاری تعمیریں، تمہاری بلڈنگیں، تمہاری عمارات سب گر جائیں گی. ولا قلیلا فلا یکفی الزروع والثمار، اتنا تھوڑا بھی نہیں اتارتے کہ زمین کو پورا بھی نہ ہو، زمین کو فائدہ بھی نہ پہنچائے، نہ آبادی ہو اور نہ پھل ہو. بل بقدر الحاجت الیہ من السقی والشرب والانتفاع بہ، اللہ اتنا اندازے کے مطابق پانی اتارتے ہیں کہ تاکہ تیرے پینے کے کام، پلانے کے کام، نفع اٹھانے کے کام آ جائے. حتی ان الاراضی التي تحتاج ماء کثیرا لزرعها فلا تحتمل دمنتها الارض الجرز. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض زمینیں زیادہ پانی کی محتاج ہوتی ہیں زراعت کے لیے، اور پانی جو ہے آسمانوں کی بارش کا کافی نہیں ہوتا، تو پھر اللہ دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے اس کے لیے دریاؤں کو چلا دیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ مصر کی زمین کو دیکھو کہ کتنی آباد زمین ہے. یسوق اللہ الیہا ماء النیل، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے دریائے نیل پیدا فرمایا. ماہ تین احمر، اس کے ساتھ سرخ مٹی آتی ہے. یجترف من بلاد الحبشۃ فی زمان امطارها، وہ زمان بلاد حبشہ سے جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ مٹی اس میں آ کے ویات الماء یحمل طینا احمر بیسقی ارض مصر، وہ پانی آ کے وہ سرخ مٹی والا زمین مصر کو پلاتا ہے. وَيُكِرُّ الطِّينَ عَلَىٰ أَرْضِهِمْ، اور وہ مٹی جو ہے ان کی زمین کے اوپر جم جاتی ہے تاکہ وہ زراعت کر سکیں. لِأَنَّ أَرْضَهُمْ سَبَاخٌ يَغْلِبُ عَلَيْهَا الرِّمَالُ، کہ ان کی زمینیں جو ہیں وہ ایسی خشک ہیں جن پر ریت کا زیادہ غلبہ ہے. فَسُبْحَانَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ میرے علم میں ہے کہ بارشیں پوری نہیں ہوگی تو پھر ہم دوسری جگہ سے دریاؤں کو لے آتے ہیں. اچھا، بعض زمینیں اتنی ہوتی ہیں، ریتیلی ہوتی ہیں کہ اس میں آبادی نہیں ہو سکتی، تو ہم اس پانی کے ذریعے دوسرے ملک کی سرخ مٹی بھیجتے ہیں. وہ مٹی کی تہ جو ہے وہ آ کر جم جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو تمہاری آبادی ہے وہ زراعت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ سارا ایک نظام ہے. کبھی تمہارے لیے پانی بھیج رہے ہیں، کبھی ہوائیں بھیج رہے ہیں، کبھی پانی میں مٹی ملا کے بھیج رہے ہیں، کبھی تیری زراعت کے اندر برکتیں. تو اللہ کی کون کون سی نعمتیں ہیں جس کا ہم شمار کر سکتے ہیں. تو اللہ کی نعمتوں پہ غور کریں، اللہ کی نعمتوں میں تفکر کریں، اللہ کی نعمتوں میں تدبر کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں. اور شکر کا معنی یہ ہے سب سے پہلے کہ اللہ پر ایمان لائیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں. اور اس کا آخری درجہ کیا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہیں. اس لیے حکم ہے کہ کھانا کھاؤ، پانی پیو تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. اگر کپڑا پہنو تو الحمدللہ الذی کسانا. اسی طرح کوئی بھی اللہ کی نعمت ہے تو اس پہ اللہ کا شکر کریں. اللہم ارزقنا توفیق الشکر. اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما اور ناشکری سے بچا اور فرج عنا کل کرب برحمتک یا ارحم الراحمین. کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث پہ خود عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اب مسلمان ہوئے ہیں. چلو شکر ہے، ہو گئے نا. ہم تو پہلے ہی مسلمان سمجھتے تھے. اگر ان کو یہ خیال ہے کہ وہ اب ہوئے ہیں تو الحمدللہ شکر ہے، ہو تو گئے نا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو ان کے والدین، ماں، باپ، دادا، جتنے لوگ ائمہ کے ماننے والے تھے، یعنی وہ مثلاً اسلام پہ نہیں مارے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہدایت. اب ان جھگڑوں کو چھوڑو، یہ تو بے وقوف قوم کے جھگڑے ہیں. اللہ یاد رکھو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جب اللہ کسی بندے پہ ناراض ہوتے ہیں نا، اپنے ولی اولیاء اللہ کا دشمن بنا دیتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں 1400 سال گزر گئے، صحابہ کا زمانہ گزر گیا، اب جو کوئی صحابہ سے دشمنی کرے وہ عقل کی بات ہے نا؟ ٹھنڈے دل سے بھائی صحابہ کا زمانہ گزر گیا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کا زمانہ گزر گیا. اب کوئی کہے کہ نہیں جناب وہ حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی، حضرت ابوبکر کو نہیں ملنی چاہیے تھی، چلو مل جائے تو آپ چھین کے دے دیں گے. لڑائی کا مقصد تو وجہ کیا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوا تو صحابہ کا دشمن بنا دیا. اسی طرح اگر کوئی آدمی آج ائمہ محدثین کو یا ائمہ فقہا کو برا کہے، گالیاں دے، کبھی کہے وہ جاہل تھے، کبھی کہے وہ کسائی تھے، کبھی کہے وہ تقلید وہ کرتے تھے جو کافروں کی تقلید ہے، اور نعوذ باللہ ان کا کیا بگڑ جائے گا؟ وہ تو فوت ہو گئے، اپنا کام کر گئے، جو خدمت بھی کر گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو. لیکن ہمیں اس دشمنی کا کیا ملے گا؟ ہاں ایک فائدہ ہوگا کہ دشمن کو خوشی ہوگی. اسی لیے یاد رکھیں کہ آج بھی جو ہمارے بدترین دشمن ہیں یہود و نصارہ، بدترین دشمن ہیں ہندو، سکھ، مجوسی، آتش پرست کافر قومیں، وہ بانگے دہل یہ کہتی ہیں کہ ان مسلمانوں کا مذہب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو 1400 سال پہ نماز پہ بھی اکٹھے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ابھی تک 1400 سال گزر گئے نماز پہ لڑ رہے ہیں. اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک انگریز گورنر بن کے آیا پنجاب میں جب انگریزوں کا دور تھا. اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ جب وہ لاہور اترا اس دن 10 محرم تھی اور بڑے بڑے جلوس نکلے ہوئے تھے ماتمی. لوگوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے اور کالے جھنڈے اٹھائے ہوئے اور کالی پٹیاں باندھی ہوئی اور ماتم کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں. وہ انگریز اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا ایسا جلوس، ایسا ماتم. وہ جب نکلا ایئرپورٹ سے باہر تو اپنے اے ڈی سی سے کہا کہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ مجھ سے ناراض ہے بھائی؟ یہ جو جلوس نکال کے کھڑے ہوئے ہیں میرے آنے سے ناراض ہے نا؟ میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے ادھر آنے کا. آپ نے کہا سر آپ سے ناراض نہیں ہیں، یہ 10 محرم ہے تو ان کا ایک بہت بڑا ہیرو گزرے ہیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو شہید ہوئے، تو یہ ان کے غم میں ماتم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ کب شہید ہوئے؟ انہوں نے کہا جی تقریباً 1200 سال. تو انہوں نے کہا ان کو لاہور والوں کو آج پتہ چلا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت پتہ تو ان کو بہت پہلے کا ہے، ہر سال یاد بناتے. انہوں نے کہا پھر یہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی. جو 1200 سال گزر گئے اور اپنے ہیرو کو آج بھی رو رہے ہوں، ماتم کر رہے ہوں، یہ قومیں ترقی کریں گے؟ یہ تو ڈوب کے مر جائیں گی. تو اللہ کے لیے، خدا کے لیے میری درخواست ہے، التجا ہے کہ یہ جھگڑے چھوڑ دو. اس وقت عالم اسلام بہت بڑے ابتلا کے دور سے گزر رہا ہے اور دشمن اتنا چالاک ہے کہ اس نے ہمارے نوجوانوں کے دماغوں کو ایسا مشتعل کر دیا ہے کہ وہ جناب کبھی وہاں دھماکہ کر دیتے ہیں، کہاں وہاں دھماکہ. ایمان سے کہو ان سے کیا ہو جائے گا؟ اگر 5000 50,000 5 لاکھ بندہ مر جائے کیا ہو جائے گا؟ اصل مقصد دشمن کا کیا ہے کہ اس نے ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے کہ جب یہ کریں گے تو ہم کہیں گے یہ دیکھو مسلمان، یہ دیکھو یہ ہے مسلمان.
جو بے گناہوں کو مارتا ہے، کبھی مسجدوں میں دھماکے کرتا ہے. آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا ایک مفتی صاحب تھے، مولانا شمس الدین صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کرے، وہ درس کے لیے نکلے بیچارے، گولی مار دی گئی. اچھا ایمان سے گئے، اس کا کیا دشمنی ہے کسی سے؟ اور اسی طرح ایک ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ جو لوگ مثلاً ائمہ کو ماننے والے ہیں یا علماء کو ماننے والے ہیں، مشائخ کو ماننے والے ہیں، اساتذہ کو ماننے والے ہیں، ان کے ادب کا تو یہ عالم ہے کہ وہ تو جوتا پہن کے اللہ کے محرم میں داخل نہیں ہوتے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. وہ مکے مدینے میں گولی چلا سکتے ہیں. جس کو یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ استاد کے سامنے اونچا سر نہیں کرنا، استاد کوئی غلط بات بھی کہہ بیٹھے تو گستاخی نہیں کرنا، استاد تمہارا باپ ہوتا ہے. تو وہ آدمی کبھی، جو آدمی اپنے استاد کو برا نہیں کہہ سکتا، وہ کسی امام کو برا کہہ سکتا ہے، اور جب امام کو نہیں کہہ سکتا تو کبھی صحابی کو برا کہہ سکتا ہے. اور جب ہم دل میں سب کا ادب ختم کر لیں کہ چھوڑو یار، استاد کیا بندہ ہے، استاد کیا ہے، بندہ ہے نا. امام ان کے کیا امام یار، امام کو اوپر سے اترے تھے، وہ بندے تھے. صحابی ان کا صحابی کیا ہے یار، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے. اللہ نے ہمیں قرآن اور رسول کے حکم کا دیا ہے ماننے کا، باقی تو کسی کی نہ مانو. تو قرآن پہنچایا کس نے؟ مانو تو قرآن کی، لیکن قرآن کس نے پہنچایا؟ پھر تو وہی بات ہوگی جو شیعہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 3 آدمیوں نے قرآن جمع کیا، ابو بکر، عمر، عثمان، وہ تینوں ہمارے دشمن تھے، اس لیے ہم قرآن نہیں مانتے. جب 3 کا انکار ہوا تو گویا قرآن کا انکار ہو گیا. جب صحابہ کا ادب ختم ہو گیا تو حدیث کا کیا اعتبار رہا؟ اس لیے خدا کا خوف کریں، تمام اختلافات کو بھول جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرآن و سنت پہ چلنے دیں، اور کسی بھی حال میں کوئی بندہ دین کی طرف آ رہا ہے، خدا کے لیے اس کو آنے دیں. جب وہ دین میں آ جائے گا، کوئی غلطی ہو تو ٹھیک کر دیں. انسان ہے کسی حال میں بھی. اب دیکھیں نا، یہی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں دیکھیں کہ دشمن اسلام کے مٹانے کے در پہ ہے. اللہ نے بھی لوگوں کے دل میں اسلام کی محبت زیادہ ڈال دی ہے. جو رش رمضان میں ہوتا تھا اب سارا سال عمرے کا رش ہے. کفر جتنا روک رہا ہے اسلام اتنا بڑھ رہا اور بڑھے گا. اسلام سلامتی کا مذہب ہے، ایمان امن سے عبارت ہے، اور مسلم کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ من سلم المسلمون عن لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ کے فتنوں سے مسلمان محفوظ ہو وہ مسلمان ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کے لیے میری درخواست ہے، ایسے سوالات بھی نہ پوچھا کریں اور نہ امت کو لڑایا کریں، نہ امت کو ان فروعی اختلافات میں ڈالیں. خدا کا خوف کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک آدمی نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لی، اللہ نماز قبول فرمائے، اور جس نے نہیں پڑھی اس نے بھی ایک حدیث رسول پہ عمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی نماز قبول فرما لیں. کسی نے آمین زور سے کہہ دیا، کسی نے آہستہ کہہ دیا، کسی نے ہاتھ سینے پہ باندھ لیا، کسی نے ہاتھ ناف پہ باندھ لیا، کسی نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیا. یہ سب اللہ کی رحمت ہے اور دین میں وسعت ہے، اس کو زحمت نہ بناؤ خدا کے لیے. اچھا دیکھو نا حکمتیں ہیں کہ نہیں. اچھا ایک آدمی اس کا پیٹ بڑا ہے، کہاں ہاتھ باندھے؟ اچھا اس کو اچھا بعض آدمی شلوار نیچے باندھتا ہے، بعض پیٹ کے بھی اوپر ادھر باندھتے ہیں، اور اس کا کیا کرو گے؟ خدا کے بندے یہ تو دین میں رحمت ہے. اللہ نے رحمت فرما دی کہ جہاں باندھا شکر ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا تو ہے نا خدا کے دروازے کے سامنے.
پتہ ہے کہ ہمارے یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کا نبی خاتم الانبیاء امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. ایک بدو آیا، جنگل کا رہنے والا تھا، پڑھا لکھا تھا نہیں. نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوا تو اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. بدو ہے، اس کی اپنا عقل ہے، اپنا دماغ ہے. کہنے لگا اللہ میاں تو نے مجھے مفت پیدا کیا ہے، مجھے آپ نے پیدا کیا مفت میں، آپ کے کو پیسے لگے پیدا ہونے میں؟ اور تمہارے ماں باپ کے لگے ہوں تو لگے ہوں، تمہارے تو نہیں لگے نا. تو کہنے لگا اللہ میاں تو نے مجھے مفت پیدا کیا اور پیٹ میں بھی مفت رزق دیا، پیدا ہونے کے بعد ماں کا دودھ بھی مفت دیا، یا جنت بھی مفت دے دے، کیا رگڑے لگ رہا. اب اس کی ایک دل سے دعا نہیں کر رہی ہے، حضور خوش ہوئے مرا دیکھو کیسی دعا کی. میں نے کہا اللہ میاں ہم بلا اپنے عمل سے یا محنت سے جنت پہنچ سکتے ہیں؟ آپ مہربانی کرو جنت بھی مفت دے دو، بغیر حساب کے دے دو، ہم کہاں حساب دینے کے قابل ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ دعا دل سے نکلتی ہے. دعا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس اخلاص کو دیکھتے ہیں، اس طلب کو دیکھتے ہیں کہ مجھے میرے بندے نے کس طلب سے پکارا. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں پڑھے لکھے، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے مدبر، وہ جناب اللہ کی نعمتوں سے محروم رہ گئے اور جاہل کامیاب ہو گئے. کیا ہے ان کو تو دماغ میں اکڑ تھا نا میں عالم ہوں، اللہ نے اسی اکڑ میں گردن توڑ دی. اچھا تم عالم ہو، ماشاء اللہ. میں عقل نہ دیتا تم پاگل ہو کے پاگل خانے میں کھڑے ہوتے، عالم کہاں سے بنتے؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے لیڈروں کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، بیوی نافرمان ہوگی، بچے نافرمان ہوں گے. وجہ اللہ دکھاتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ بندے میری بات سن رہے ہیں، میں نے اثر ڈالا ہے، ورنہ یہ تیری زبان تو کتے کی طرح بھونکتی رہے، کوئی بھی نہ سنے، تیرے تو گھر والے نہیں سنتے. یہ میری مہربانی ہے کہ تیری زبان میں اثر ڈالتا ہوں اور چند بندوں کے دلوں میں میں ان کے تبدیلی کا ذریعہ بنا دوں، ورنہ میری مرضی ہے تیری تو اپنے نہیں سنتے ہیں، تو یہ کیسے سنیں گے؟ اس لیے خدا کے لیے اب حضور کی امت کو ان جھگڑوں میں نہ لڑاؤ کہ جناب ہم کھڑے کیسے ہوں اور فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا. اور یہ سارا الحمدللہ ائمہ اربع برحق ہے، اور ائمہ اربع کا تمسک جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہے. باقی ان میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ ایک امام کو حدیث ملی ہے، ایک امام کو حدیث نہیں ملی ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ حدیث تو دونوں کو ملی ہے لیکن اللہ نے سوچنے کا فہم جو ہے، عقل جو ہے، انداز جو ہے وہ الگ الگ دیا. اب دیکھیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ عمرہ کرے یا حج کرے اپنے 3 بال ادھر سے یا کدھر سے کاٹ ڈالے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ یعنی اگر وہ حلقن کسرن حرکن اور نطفن 3 بال کھینچ لے، 3 بال ایسے کاٹ لے، 3 بالوں کو آگ لگا کے جلا دے، وہ کہتے ہیں احرام سے نکل گیا. اب کیوں؟ وہ کہتے ہیں محلقین رؤوسکم ومقصرین، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلن. اللہ فرماتی ہے کہ سر کے حلق کرانے والے، اس طرح پھرانے والے یا تقصیر کرانے والے، تقصیر مانا بال کٹوانے والے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 بال کاٹے یا 6 کاٹے، کٹوانے والوں میں تو وہ شامل ہو گیا. وہ فرماتے ہیں مقصرین میں تو ہو گیا نا، محلقین یا مقصرین. تو اگر اس نے 3 بال بھی کاٹے ہیں تو چلو مقصرین میں تو آ گیا نا.
اس لیے وہ کہتے ہیں احرام سے نکل جائے گا اور کپڑے پہن لیے کوئی دم نہیں آئے گی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یا سارا سر منڈائے یا سارے سر سے بال کٹوائے، کم از کم ربع راس جو ہے وہ کٹ جائے. اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ یہی دلیل ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین. وہ فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ نے محمد مصطفیٰ پہ اتارا ہے. اب ہم دیکھیں کہ حضور نے 3 بال کاٹے ہیں یا سارے بال کٹوائے ہیں. تو اب جھگڑا کیا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ دونوں قرآن کو سمجھ رہے ہیں، تمسک تو دونوں قرآن پاک سے کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ائمہ اربع جو ہیں اور اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اچھا، خدا کی شان ہے کہ ایک دفعہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اچھا ان کے نزدیک یہ ہے کہ مقتدی کو فاتحہ پڑھنی چاہیے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کے نزدیک جو تحقیق ہے وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ پڑھے. اچھا، خدا کی شان ہے کہ ایک دفعہ آپ کو بغداد جانا ہوا اور اسی مسجد میں موقع ملا جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ مدرسہ بھی ہے اور آپ وہاں دفن بھی ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک تھی کہ وہ کبھی امام نہیں بنتے تھے. جب نماز کا وقت آتا تھا کسی اور بندے کو آگے کھڑا کرتے تھے. وہ کہتے بھی سب کا بوجھ اٹھانا مجھ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام ذمہ دار ہے نا. تو اس دن شاگرد حیران رہ گئے کہ جب نماز کا وقت ہے تو امام صاحب جلدی سے مصلی پہ چلے گئے اور خود کھڑے ہو گئے اور امام بن کے نماز پڑھا دی. شاگرد حیران ہو گئے کہ بھی امام صاحب تو کبھی ایسا نہیں کرتے. آج خلاف توقع کسی نے کہا بھی نہیں کہ حضرت آپ نماز پڑھائے، لیکن خود مصلی پہ آ گئے. جب فارغ ہو گئے تم نے پوچھا حضرت آج تو آپ نے خلاف عادت کیا. فرمایا بات یہ ہے کہ میں اس جگہ بیٹھا ہوں جہاں امام ابو حنیفہ نے ساری زندگی پڑھایا ہے، تو مجھے شرم آئی تو میں نے کہا کہ اگر پیچھے کھڑا ہوں اور فاتحہ نہ پڑھوں تو پھر اپنا مسلک چھوڑنا پڑے گا، لہذا امام کیوں نہ بن جاؤں. امام کے فاتحہ پڑھنے میں جھگڑا ہے ہی نہیں، نہ ان کے نزدیک بھی امام پڑھے گا میرے نزدیک بھی پڑھے گا. تو لہذا میں نے ادب کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقام کا. یعنی ایک وقت کا امام ہے لیکن ادب دیکھو. اور یہ بھی اپنے دماغوں میں ایک بات یاد رکھ لینا کہ امام شافعی اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے بہت بڑے امام ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا شاگرد ہے. امام شافعی نے سارا علم محمد بن حسن شیبانی سے پڑھا ہے اور محمد بن حسن شیبانی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام احمد بن حنبل تو پھر امام شافعی کے شاگرد ہیں. تو خدا کے بندے، ہم نے تو ابھی 2 اور 2 4 نہیں سیکھا ہے اور اعتراض کریں ہم بڑے بڑے محدثین پر یا ائمہ فقہا پہ، تو اللہ ہمیں ہدایت دے. میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں تمہاری مرضی، گالیاں دو، برا کہو، برا سمجھو، تم جانو تمہارا کام جانے. ویسے گالیاں بھی دو تو میرا فائدہ ہوتا ہے، میرے گناہ گر جاتے ہیں، تیرے بڑھ جاتے ہیں. فائدہ ہی فائدہ ہے، گھاٹا ہے ہی نہیں مسلمان. کچھ لوگ اب دیکھیں کیسے سوال کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کو کہ قرآن مجید میں 4 اماموں کا ذکر نہیں ہے. صحابہ کا ذکر ہے، 4 صحابہ کا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا ذکر ہے. اچھا، امام بخاری کا نام ہے قرآن شریف، امام مسلم کا، تو پھر بخاری مسلم چھوڑ دیں کیونکہ قرآن میں نام نہیں ہے. تم 6 کتابیں چھوڑ دو، ہم 4 امام چھوڑ دیں. آؤ چلو سلو کرتے، جھگڑا نہ کرو، آؤ ہمارے ساتھ فیصلہ کرو. کوئی عقل کرو، خدا کا خوف کرو. اسی طرح تو کوئی کہہ دے کہ عشاء کی 4 رکعتیں بھی قرآن میں نہیں ہیں، پھر مغرب کی 3 رکعتیں بھی قرآن میں نہیں ہیں، لہذا سب کو چھٹی. خدا کا خوف، اللہ سے ہدایت سے.
مانڈرے موڈی ایسے اس کا کوئی نام ہے، مجھے پورا، چونکہ انگریزی مجھے نہیں آتی نا تو اس لیے مجھے اس کا نام صحیح نہیں، لیکن کتابیں اس نے بہت اچھی لکھی، اس نے کتابیں بہت اچھی لکھی ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ برمودا مثلث کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ گیا ہے، اس کا نام ہے برمودا مثلث ٹرائنگل، وہ اس کا لکھنے والا جو ہے اسی نے لکھی لائف آفٹر لائف۔ نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، 3 مہینے گزر گئے، رجوع نہیں کیا، بالکل طلاق پکی ہو گئی۔ اب اگر وہ دوبارہ میاں بیوی سلو کرنا چاہتے ہیں تو نکاح دوبارہ کرنا ہوگا، اور کوئی مشکل نہیں، مولوی کو بلاؤ، 2 گواہ بلاؤ، خطبہ پڑھے، نکاح پڑھ لے، السلام علیکم، اور کیا کرنا ہے۔ یہ سارے مسئلے ہو چکے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں 2 فرض، بعد میں 2 سنت پڑھنی چاہیے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جمعہ کی نماز جو ہے اگر کسی کو جمعہ نہ ملے تو وہ کیا پڑھے گا؟ ظہر پڑھے گا۔ تو ظہر کے کیا مقام ہے کہ ظہر میں 4 رکعتیں ہیں اور جمعہ میں 2 ہیں، اور 2 کے کیا مقام؟ خطبہ آ گیا، تو بات تو وہی ہو گئی۔ باقی سنتوں کی بات ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلے بھی 4 سنتیں ہیں، بعد میں بھی 4 سنتیں ہیں، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی 2 ہیں، بعد میں بھی 2 ہیں۔ یہ کوئی جھگڑے والی مسئلہ ہی نہیں، ایمان سے کہو اچھا 4 رکعتیں پڑھے گا تو اللہ 2 کا ثواب دیں گے، 4 کا دیں گے، تو کیا ہے جھگڑا کیا ہے؟ تم 2 رکعت کا ثواب لینا چاہتے ہو، 2 کا لو، جو 4 کا لے رہا ہے اس کو کیوں روکتے ہو؟ اس کو لینے دو۔ کوئی عورت جمعہ کے دن امام کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ بھی 2 رکعت پڑھے گی، جو امام پڑھے گا، مرد ہو یا عورت ہو، آدمی امام کے تابع ہے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، ہم امام کی اقتداء کریں گے، امام 2 پڑھے گا ہم بھی 2 پڑھیں گے، امام 4 پڑھیں گے تو ہم بھی 4 پڑھیں گے، عورت ہو یا مرد ہو۔ کہ جی آج کل جو پرفیوم اور خوشبوئیں ملتی ہیں ان کے لگانے سے نماز ہو جاتی ہے، فتویٰ تو اسی پہ ہے علماء کا کہ ہو جاتی ہے، لیکن تقویٰ اسی میں ہے کہ احتیاط کرو، یہ چیزیں استعمال نہ کرو۔ اور اگر تمہیں پرفیوم وغیرہ کا شوق ہے تو فری الکوہل، جو الکوہل کے بغیر بنے ہوئے ملتے ہیں وہ لے لیا کرو۔ نماز پڑھتے ہوئے خیال آگے پیچھے ہو جاتا ہے، یہ خیال آگے پیچھے اس لیے ہوتا ہے کہ تیرے نماز میں خیال نہیں، ورنہ 2 خیال اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہمیشہ خیال ایک رہے گا۔ اگر تیرا خیال نماز میں صحیح ہو، دوسرا خیال آ کیسے سکتا ہے؟ دیکھو نا، اب انگوٹھی ہے، 1 انگلی میں آئے گی کہ 2 میں؟ تو اگر تیرا خیال نماز میں پورا ہو تو اور خیال داخل کیسے ہوگا؟ اس کا معنی ہے کہ نماز میں تم توجہ نہیں کر رہے ہو۔ والذین هم فی صلاتہم خاشعون کی صفت پہ عمل کرو اور نماز پہ غور کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، میری زبان سے کیا لفظ نکل رہے ہیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں یہ خیالات وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے۔ بنگلہ دیش میں فوت ہو، اللہ مغفرت فرمائے، جو بھی علماء فوت ہوئے اللہ ان کی قبر پہ باغ جنت بنائے۔ اگر کوئی غیر مسلم زمزم مانگے تو دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا، اگر ابو جہل پی سکتا تھا رام چندر بھی پی سکتا ہے، لیکن تم اس نیت سے دینا کہ اللہ زمزم کی برکت سے اس کو مسلمان کر دے۔ اگر میں ایصال ثواب کے لیے والدین کے لیے حج کروں، عمرہ کروں، تو جو بھی کرو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تمام زندہ کے لیے نہیں، آپ اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ ہمارے ملک میں جو اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، اگر سنت ہوتی تو حضرت بلال پڑھتے۔ جو لوگ عقیدہ رکھیں کہ انبیاء عالم الغیب ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ چاہتے ہیں تو انبیاء کو بعض غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں، نہ چاہیں تو نہیں بتاتے۔
اگر ایک آدمی عمرے کے دوران مزدوری بھی کرتا رہا جائز ہے؟ کہتے جی کہ داڑھی کو مہندی کے علاوہ بھی کوئی کلر لگا سکتے ہیں، جو مرضی ہے لگاؤ، صرف کالا نہ لگاؤ، بس کلر لگاؤ، مہندی لگاؤ، کچھ بھی لگاؤ۔ الحناء والوسم، حدیث میں آتا ہے الحناء والوسم کہ مہندی اور بسمہ وہ ملا کے لگایا جائے۔ بہرحال کالا رنگ نہ ہو اور جو مرضی ہے لگاؤ۔ میں جب طواف کر رہا تھا تو کنڈا نکالنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، سنت کا ثواب نہ ملا، جرمانہ کوئی نہیں۔ سینے سے احرام باندھا، صفا کے 7 چکروں کے بعد ظہر کی اذان ہو گئی، میں نے اپنے اور بیٹی کے بال مروہ پر ایک عورت سے کینچی لے کر کاٹے اور بعد میں نفل مروہ پر پڑھ، کوئی حرج نہیں، لیکن بال کتنے کاٹے؟ اگر ٹک لگایا تھا تو دم پڑ گئی، بیٹی کے تو تھوڑے سے کاٹنے تھے، تمہارے لیے جو ہے اگر تم نے 2-3 بال کاٹے ہیں تو دم دینی ہوگی، بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ کہ ہم جب عمرے کے لیے آئے مدینہ منورہ سے تو ہم نے طواف کے بعد صفا کے لیے ہم آئے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے صفا کی نیت کی تھی یا نہیں کی تھی، تو ادھر گئے کیوں تھے آپ؟ نہیں، صفا کی طرف آخر کیوں گئے؟ نیت تھی تو گئے تھے نا، اور نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا مل گئی مدینہ یونیورسٹی میں؟ مجھے نہیں پتا، میں فرانس سے آئی ہوں، تو آپ یہ ایسا کریں کہ یونیورسٹی سے رابطہ کریں، یونیورسٹی کے چانسلر سے، ام القری مکہ میں اور جامعہ اسلامیہ مدینہ میں۔ سورت فاتحہ نماز میں 2 دفعہ پڑھ لی، کوئی بات نہیں، قرآن ہے 100 دفعہ پڑھو۔ حضور پاک نے ایک آیت ساری رات نماز میں پڑھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ نماز کھڑی ہو جائے، نماز میں مل جائیں، نماز کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً 2 سنتیں پڑھ لیں یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں۔ نماز کے سجدے میں شک ہو گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، پھر سجدہ صاحب کرو۔ نماز جنازہ میں رفع یدین احناف تو نہیں کرتے، جو کرتے ہیں ان پر دلیل ہے، ان سے پوچھیں۔ رقم بالکل غلط ہے، ملے تھے، میں نے لے کر دھوبی کو دیا، اپنے استعمال کے، جب ہدیے میں ملے جائز ہے، استعمال کرو، جس کو چاہو دو۔ اگر عورت کو حیض ہو جائے تو میقات پہ آ کے غسل کر کے نیت کر لے، لیکن مکے میں آ کے بیٹھی رہے، جب پاک ہو تو عمر 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 ہو تو عمر